السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ آج رہبر معظم شہید آیت اللہ علی خامنہئی کی تدفین کا دن تھا، اور آپ کو شاید یاد ہو کہ تقریباً کوئی 10-12 دن پہلے ہم نے جب پروگرام کیا تھا، آخری جب دور ہوا ہے مذاکرات کا، تو ہم نے اس میں یہ گفتگو کی تھی کہ جب یہ تدفین کا عمل مکمل ہو چکا ہوگا، اس کے بعد اس بات کا اندیشہ موجود ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں، لیکن تدفین سے پہلے ہی یہ سارا معاملہ شروع ہو گیا، کیونکہ تدفین کے موقع پر ایران سے جو آوازیں آ رہی تھیں، عوامی نعرے جو لگ رہے تھے، وہ انقلاب کے لگ رہے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بھی غصے میں تھے کہ جی وہ جس طرح کا معاہدہ کرنا چاہ رہے ہیں اس طرح کا معاہدہ ان کو مل نہیں رہا، مگر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ جو اجتماع ہوگا اس کے بعد پھر کہیں جا کر شاید صورتحال کچھ گڑبڑ ہو، لیکن معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گیا ہے، اور اس لیے گڑبڑ ہو گیا ہے کہ جنگ جس جگہ ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع ہوئی ہے۔ امریکہ نے آخری دھمکی دی تھی مذاکرات سے پہلے اور جنگ بندی سے پہلے کہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے، اور اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ نہ صرف فوجی تنصیبات بلکہ پلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ریلوے لائنز کو نشانہ بنایا گیا ہے، سڑکوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے امریکی بیسز کو نشانہ بنایا ہے، ابھی قطر میں اور GCC کنٹریز میں۔ ایران نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اب دوبارہ اس طرح کے حملے کیے گئے تو پھر یہ دائرہ بڑھ جائے گا، ابھی جو ہے وہ کویت ہے اور قطر ہے، لیکن آگے چل کر دیگر جو بیسز ہیں ان پر بھی ہم نشانہ بنائیں گے۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے، امریکہ کے پاس کیا اسٹرینتھ ہے۔ اگر ایک مرتبہ پھر ایران آبنائے ہرمز کو بند کر دیتا ہے، باب المندب کا آپشن اس کے پاس موجود ہے، وہ اس کے پاس ڈرون ہیں، اس کے پاس میزائلز ہیں، اور ان کا ذخیرہ اچھی خاصا موجود ہے، اس کے پاس غذا کی کوئی کمی نہیں ہے، اس کا بندوبست پورا ہے، وہ ایک 3-4 مہینے کی جنگ برداشت کر سکتا ہے، لیکن 3-4 مہینے کی بندش دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ حملہ کیا ہے، ایرانی جھکنے کو تیار نہیں ہے، آبنائے ہرمز وہ خالی کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ ان کا اسٹریٹجک کنٹرول وہاں پر موجود رہے گا۔ نیوکلیر کے معاملے پر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ڈیل ان سے لے نہیں پا رہے۔ لبنان کی جنگ جب سے MOU ہوا ہے اس وقت سے لبنان میں اسرائیل کی انویژن جاری ہے، اور 25% علاقہ پہلے ہی اسرائیل جو ہے وہ کیپچر کر چکا ہے۔ غزہ کا جو کنٹرول ہے وہ ایک کمیٹی کے سپرد کرنے کی بات شروع ہی ہوئی تھی کہ شاید وہاں پر اب امن قائم ہو جائے گا، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک منصوبہ تھا ان کے پیس بورڈ کے ذریعے وہ شروع ہو جائے گا، سب کچھ صفر پر آ کے رہ گیا ہے۔ پاکستان اپیل کر رہا ہے کہ MOU کی پاسداری کریں تمام فریقین، لیکن یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، جو دونوں فریقین ہیں ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور اس وقت ایک آل آؤٹ وار کی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے۔ اب یہ جنگ کس طرف جائے گی؟ کیا اب ایران جو ہے کمزور ہو گیا ہے، امریکہ زیادہ طاقتور ہو گیا ہے، کیا ہوگا اب اس کے بعد؟ یا وہی ایک ایپیسوڈ جو ہم نے پہلے دیکھا تھا وہی ہوگا، یہ جنگ ہوگی، اس کے بعد پھر مذاکرات ہوں گے، مگر اس طرح سے مذاکرات ہوتے رہیں گے جب تک آپ ایک دوسرے پر کانفیڈنس نہ، اور کانفیڈنس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ان فریقوں کے درمیان۔ تو اپنے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ اب پاکستان اپنی بھرپور کوشش پھر بھی کر لے گا۔ جو جہاں سے جنگ شروع ہوئی آبنائے ہرمز، وہاں پر ایران کا کنٹرول تھا، MOU کے جو آرٹیکل 1 ہے اس کے مطابق اس کا کنٹرول ایران کے پاس تھا، اس نے بتا دیا تھا ایک راستہ ہے وہیں سے جہازوں کو آنا ہے، لیکن امریکہ نے وہاں سے مزید 3 جہاز گزارنے کی کوشش کی جو GCC کنٹریز کے تھے، تو وہاں سے معاملہ شروع ہوا، اور پھر صورتحال آپ کے سامنے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو آپ جانتے ہیں، دفاعی تجزیہ آپ ان کے سنتے ہیں۔ عمران علی صاحب سابق سفارتکار ہیں، بہت منجھے ہوئے سفارتکار اور بہت زبردست تجزیے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سدرا سدوزئی صاحبہ ماہر بین الاقوامی امور ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کے تجزیے بھی آپ سنتے ہیں۔ تو بریگیڈیئر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں، کیا ایران کو امریکہ اب پہلے سے زیادہ کمزور پا رہا ہے، جو اس نے پھر ایک بھرپور حملے شروع کر دیے ہیں؟ مجبوری کیا ہے، یا ایک مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ تیسرا موقع ہے کہ مذاکرات کے دوران ہی حملے شروع ہو گئے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مسعود صاحب۔ مجبوری تو کوئی نہیں ہے، ہیجمنی ہے، اور دوسری چیز ہے جو امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس ہے، اور جس طرح دنیا پوری میں گونج یہ ہو رہی ہے کہ امریکہ کو ایک اسٹریٹجک ڈیفیٹ ہو گئی ہے، اور وہ چیزیں آپ کے الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں، ڈیفنس انالسٹ سے، انٹرنیشنل اپنا جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو یہ امریکہ میں ہیں یا دنیا کے باقی ممالک ہیں، انہوں نے بڑا ویسیفرسٹی، بڑا اوپنلی یہ کہا ہے کہ تاریخ کی سب سے بڑی اسٹریٹجک ڈیفیٹ امریکہ کو ہوئی ہے، اور ایک ون جو ہے، ایک وکٹری جو ہے وہ ایران کے ہاتھ آئی ہے۔ اور اس کے بعد جب MOU ہوا، اور اس کے بعد جب G7 کی ایک کانفرنس کے بعد
ٹرمپ نے خود ہی کہہ دیا کہ جی ایران کو تو بیلسٹک میزائل رکھنے کا اختیار ہے کیونکہ خطے کے باقی ممالک کے پاس جو میزائل ہیں. اور اس نے کہا جی ایران کے جو پیسے فریز ہوئے وہ تو ایران کے پیسے ہمیں انفریز کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے وہ تمام لیوریجز جو ایران لینا چاہتا تھا وہ جب ٹرمپ نے اس کو اوپنلی دیا تو آپ یاد رکھیے کہ امریکہ کے اندر ایک بہت دو چیزیں بڑی اسٹرانگ ہے. ایک ڈیپ اسٹیٹ بڑی اسٹرانگ ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ اے پیک لابی جو ہے وہ جو ملٹی بلینئر جوز ہیں جو فنڈ کرتے ہیں ڈیموکریٹس کو بھی اور ریپبلکنس کو بھی جن کے پیسے پہ امریکن الیکشن لڑتے ہیں وہ بھی بڑی اسٹرانگ ہے. اور وہاں پہ بہت ساری آوازیں جو تھی جو اے پیک لابی کی آوازیں ہیں ان کی آوازیں اس ڈیل کے خلاف اٹھی تھی. حالانکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کیا چاہتے کہ میں روزانہ 3 فگر اس نے استعمال کی تھی کہ 500 ملین 600 ملین 700 ملین ڈالر خرچ کرتا رہوں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. لیکن اب یہ جو دو چیزیں جو سامنے آئی ہیں جو ایک پارٹ فرسٹریشن ہے پارٹ لابی جو کام کر رہی ہے اور جو اسرائیل کے بیہاف پہ کام کر رہی ہے تو اس کے اوپر باوجود اس کے کہ ٹرمپ نے جو معاہدہ سائن کر لیا ہے اس کو اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہارمز پہ ایران کا کنٹرول ماننے کے بعد اب وہ اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ڈائیورشن میں وہی چاہتے ہیں کہ جو اپنا عمان ہے اس کے ساتھ جو اسٹیٹ کا حصہ ہے کیونکہ اگر تو ویسے تو آپ جائیں تو جو اسٹیٹ بعض جگہ پہ 42 کلومیٹر ہوتی ہے نیروسٹ پلیس پہ وہ 21 کلومیٹر 21 ناٹیکل مائلز ہوتی ہے وائڈر وہ 22 ناٹیکل مائلز ہوتی ہے. تو اس میں تو پھر جو عمان ہے اور ایران وہ دونوں شیئر کرتے ہیں اس اسٹیٹ کے کنٹرول کو. لیکن اب یہ اس کو بائی پاس کر کے عمان کا جو ساحل ہے اس سے ٹینکرز کو گزارنا چاہتے ہیں جو ایران کو قبول نہیں ہے اور IRGC نے اس کا بارہ ذکر کیا ہے. اور سب سے بڑی میرا خیال چیز ہے وہ ہے جو آیت اللہ خامنئی صاحب کا جو جنازہ ہوا ہے ان شہید کا اور جس طرح وہاں اسٹرینتھ نظر آئی ہے اور جہاں سے وہاں پہ ایک ایران جو ہے وہ زیادہ سالڈ ملک نظر آ رہا ہے ایز اے پاپولیشن آلسو ایز اے کنٹری آلسو ایز اے ریاست آلسو وہ ان ایکسیپٹیبل ہے امریکنس کو جنہوں نے شروع سے بلکہ امریکنس کیا یہودی لابی کو آپ سمجھے ایون نیو کونس کو اور زیونسٹ کو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ وجود کی لڑائی ہے سر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وجود کی لڑائی ہے. اسرائیل اسٹرانگ ہوگا یا ایران کا وجود اسٹرانگ ہوگا اس خطے میں یہ اس کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. میں واپس آتا ہوں سر آپ کی طرف. سر عمران علی صاحب 24,000 حملے اس سے پہلے کیے اسرائیل نے اور امریکہ نے ابھی 170 حملے پھر کیے تو وہ 24,000 حملوں کے باوجود بھی آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا. دوبارہ سے آپ اتنے ہی حملے کریں گے تو ایران کے پاس جو ایمونیشن ہے جو تیاری ہے ان کی CIA کی اپنی رپورٹس ہیں کہ وہ 3-4 مہینے 6 مہینے کی جنگ وہ ابھی بھی لڑ سکتے ہیں. تو معاملہ ابھی بھی پتے تو ایران کے پاس خاصے اسٹرانگ ہے. کیا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کیا اس سے حاصل کر لیں گے؟ جی مسعود تھینک یو. بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بہت امپورٹنٹ ہے دونوں ملکوں کے لیے اور یہ اگرچہ بالکل یہ بات درست ہے جو ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو خامنئی شہید صاحب کا جو جنازہ اور رسومات ہیں ان میں ایران بڑا اسٹرانگ ہو گیا ہے بلکہ بدلے کی بات بھی بہت کر رہے ہیں. لیکن آبنائے ہرمز کا نا یہ MOU کا آرٹیکل 5 تھا. اس کی لینگویج یہ تھی کہ ایران اور عمان مل کے ارینجمنٹس کریں گے کہ یہاں سے کیسے ٹریفک جائے گی. تو ایران نے اس کا یہ مطلب لیا کہ ہم فی چارج نہیں کریں گے لیکن ہم جن لینز میں سے گزارنا ہے ان لینز میں سے ہم گزاریں گے. تو یہ امریکہ کو یہ قبول نہیں ہے. امریکہ کو اور تمام ویسٹرن ورلڈ کو MOU تو یاد رکھیے ہو گیا تھا نا MOU پر تو سائن ہو گئے تھے تو اس کا مطلب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تھا نا اس کو. ہاں جی لیکن اس کی 2 انٹرپریٹیشنز ہو سکتی ہیں نا. ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ٹول نہیں لیا جائے گا. امریکہ کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ آپ فری موومنٹ کریں گے آبنائے ہرمز سے. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ دونوں اصل میں بیچ میں گیپ آ گیا. بیچ میں پاکستان بھی سوئٹزرلینڈ کے بعد باہر آ گیا. یاد رکھیے ان مذاکرات کو اسپیشلی جتنا انٹینس مسٹرسٹ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان ان کے درمیان میں پاکستان کو رہنا پڑے گا اور تب بھی ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ ہو کیونکہ بالکل صحیح ہے کہ ہماری بھی ایک لیوریج ایک حد تک ہی ہے. اگر دونوں طرف کا اتنا مسٹرسٹ ہے تو پھر شاید ہم ناکامیاب ہو سکتے. مگر سر ابھی ٹول تو ابھی بھی وصول نہیں کیا گیا نا. ٹول تو ابھی بھی وصول نہیں کیا گیا. صرف
جو طے ہوا تھا کہ ایران کی مقرر کردہ لین سے جہاز گزریں گے اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے؟ نہیں، لین کا ذکر نہیں تھا ایم او یو میں، لینز کا کوئی ذکر نہیں تھا. یہ تھا کہ ایران اور عمان مل کے ارینجمنٹس کریں گے کہ آپ آسانی سے، کیونکہ مائنز کا ایشو تھا، باقی ایشوز تھے، اس کی وجہ سے یہ رکھا گیا تھا. تو یہ لینز کا ذکر نہیں تھا. لینز کی ایران کی انٹرپریٹیشن ہے، اور میرا خیال ہے دونوں سائڈز نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کی وجہ سے اس کو زیادہ کیا. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اب معاملہ وہاں آ گیا ہے کہ جہاں پر انفراسٹرکچر کو، پلوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ریلوے لائنز کو نشانہ بنایا گیا ہے. آج تدفین کا دن تھا رہبر معظم کی، اور بیچ جو مشہد کو اور تہران کو مصروف ترین ریلوے لائن ہے اس کو تباہ کیا گیا ہے. تو یہ تو آل آؤٹ وار کی سچویشن ہوتی ہے نا، جہاں سول انفراسٹرکچر کو آپ نشانہ بنانے لگیں. جان کر دیکھیں مسعود صاحب، آل آؤٹ وار میں بھی آپ اگر میں انٹرنیشنل لاز کی بات کروں اور لا آف وار فیئر کی بات کروں تو پروہیبٹڈ ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کے لیے کہ وہ سول آبادی کو نشانہ بنائے انٹل اینڈ انلیس کہ اس سول آبادی میں کوئی آپ کی فوجی تنصیبات شامل نہیں ہے. تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ ایک جو بدنیتی امریکہ اسرائیل کی طرف سے سامنے آئی ہے، بلکہ یہ ایک شیئر وائلیشن بھی ہے انٹرنیشنل لا کی، اگر ہم اس کو اس پیراڈائم میں دیکھیں. میرے دونوں معزز سینئرز نے ایک یونانیمسلی ایک بات کی ہے، ڈسٹرسٹ. تو یہ جو ڈسٹرسٹ ہے اس وقت امریکہ کے اوپر، بریگیڈیئر صاحب نے جس طرح کہا کہ تیسری دفعہ مذاکرات کی ٹیبل کو نشانہ بنایا گیا ہے. Apart from the dubious and shady personality, a bipolar personality of Donald Trump, آپ یہ دیکھیے کہ آئے روز ان کی انکلینیشن کس طرف جاتی ہے. کبھی ان کی انکلینیشن جو ہے وہ عرب کنٹریز کی طرف آ جاتی ہے، کبھی وہ جو ہے دوبارہ اسرائیل کی طرف چل پڑتے ہیں، پھر وہ نتن یاہو کی وائف کو بیچ میں انوالو کرتے ہیں، کبھی وہ ان کے بیٹے سے ریلیٹڈ دھمکیاں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ نتن یاہو سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. جب ایم او یو سائن ہو جاتا ہے، جب یہاں پہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ایکسپیکٹڈ تھا 11 جولائی کو، ایز پر سم نیوز اینڈ ویوز کہ 11 جولائی کو اسلام آباد میں شاید ایک پھر بیٹھک سجنے والی ہے، تو اس سے پہلے اگین جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھ جھاڑ کے کہتے ہیں کہ میں تو ایم او یو جو ہے وہ میں نے اس کو یونانیمسلی یونیلیٹرلی جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا ہے. تو سملرلی کبھی آپ مشرق وسطیٰ کی طرف آ گئے، کبھی آپ جو ہے آپ کی ایک مجبوری ایپسٹین فائل سے بھی اپنا نام نکلوانے کی ہے. تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں جن سے بلیک میل ہو رہے ہیں، سر بریگیڈیئر صاحب نے جیو لابی کی بات کی، اینجلک کرسچنز اینڈ آرتھوڈاکس جیوز دے آر دا مین ووٹ بینک آف ڈونلڈ ٹرمپ، کہ جن کے سہارے پہ، جن کے کندھوں پہ چڑھ کے وہ ابھی جو ہے الیکشنز میں آئے تھے اور جن کی سپورٹ سے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب ذرا اس سے آگے کی بات کریں نا، کہ یہ سب کچھ تو ہمیں پہلے سے پتا ہے ان کے کیا پرابلمز ہیں، کیا ان کے اوپر دباؤ ہیں. اب جو انہوں نے حملہ کیا ہے تو ایسا انہیں کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سے حاصل کر لیں گے؟ ایرانی قوم کی ریزیلینس ہم نے پہلے بھی دیکھ لی اور ابھی بھی اسی بات کی توقع ہے کہ وہ لڑیں گے. دیکھیں ایرانی قوم کی ریزیلینس نہ صرف ہم نے دیکھی بلکہ ہمیں یہ بھی بہت واضح طور پہ نظر آیا کہ ایران کے اتحادی ایران کو سپورٹ کر رہے تھے. جب ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے دورے پہ گئے ہیں تو وہاں پہ بھی آبنائے ہرمز کو کھلوانے سے ریلیٹڈ بات ہوئی تھی، اور سملرلی ہم یہ پریزیوم کر رہے تھے کہ وہ ون ون سچویشن میں جائیں گے، معاہدہ کر کے جائیں گے. لیکن جس طریقے سے وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باڈی لینگویج تھی اور جو ایران کے اتحادی چائنا کی باڈی لینگویج تھی، کہ وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک واضح طور پہ یہ نشان نظر آ رہا تھا کہ ایران کے اتحادی ایران کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے ہوئے. اس وقت سب سے بڑا ایشو جو اسرائیل کی طرف سے ہے، جس طریقے سے ہمارا ایک دشمن اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے، اسی طریقے سے نتن یاہو ایک گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے. اور جب تک ایران کو جس طریقے سے 25% آپ نے بولا کہ ابھی کیپچر کر چکے ہیں، سملرلی جب تک ایران کو راستے سے نہیں ہٹائیں گے تو تب تک جو ہے وہ اپنے یہ جو گریٹر اسرائیل کا منصوبہ ہے اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. اور اس کے لیے اسپیسیفکلی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہتھیار بنا کے سامنے لے کے آ رہے ہیں. اور بارہا ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ الزامات عائد کیے ہیں کہ مجھے اس جنگ کے اندر دھکیلا گیا ہے. ٹھیک ہے، مگر وہ دوبارہ سے جنگ کر رہے ہیں نا. تو اب بریگیڈیئر صاحب جیسا آپ نے بھی کہا کہ ساری دنیا کے ماہرین یہ کہ امریکہ یہ جنگ ہار چکا ہے. میں یہی سوال ذرا دوبارہ سے کروں گا ایک بریک کے بعد کہ ایک ہاری ہوئی جنگ جسے پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے، کیا امریکہ کے پاس اب اسٹریٹجی ہے کہ وہ اس ہاری ہوئی جنگ کو اپنی جیت میں تبدیل کر دے گا؟ کیا کرے گا امریکہ؟ ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک. وہ جنگ جسے ساری دنیا کہہ رہے تھے کہ مذاکرات اب ہو رہے ہیں, معاہدہ کوئی ہو جائے گا, لیکن امریکہ یہ جنگ جو ہے اسٹریٹجکلی ہار چکا ہے, یہ ہاری ہوئی جنگ ہے. بریگیڈیئر صاحب, کیا کرے گا امریکہ کہ وہ اس ہاری ہوئی جنگ کو اپنی جیت میں تبدیل کر لے؟ کیا ممکن ہے؟ مسعود صاحب, ہم ماضی کی بات نہیں کرتے, لیکن ماضی سے ایک بات ضرور کہیں گے, اور اس کو دیکھنا یہ پڑے گا کہ کسی بھی جنگ کے, ہم نے بارہا یہ آپ بھی یہ کہتے ہیں اور بارہا یہ کہا ہے, اور ایز اے ملٹری مین بھی میں اس کو سمجھتا ہوں کہ ہر جنگ کے جو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں جو مشن اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اس کے مشن اسٹیٹمنٹ کے تحت آپ اپنے اینڈ آبجیکٹیوز جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں. تو وہ تو انڈیا جو امریکہ نے جو سیٹل کیے تھے, جس پہ بارہا بات ہو چکی ہے, وہ تو امریکہ پہلے ہی ہار چکا ہے. اب اگر وہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ پورے نہیں ہوئے, آپ کی مشن اسٹیٹمنٹ پوری نہیں ہوئی, تو اس جو آپ نے بمباری کیا ہے, اس کے اندر کیا اگلا قدم ہے جو امریکہ اٹھانا چاہتا ہے, یا جو اس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے دماغ میں ہے. جب ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اس بمباری کی جو اسکیل ہے اس کو فیوچر میں جا کے دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں کیا, جیسے آپ نے کہا کہ ماضی چھوڑ کے اگر مستقبل میں جھانک کے دیکھیں, تو مستقبل کے لیے تو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اس بمباری کے لیے, سوائے اس کے کہ اس نے کہا کہ میں ایران کو تباہ و برباد کر دوں گا, جو میرے خیال پہلے بھی یہ مقصد تھا زیونسٹ لابی کا بھی اور نیو کون کرسچنز کا بھی, تو مجھے تو صرف یہی مشن آبجیکٹیو اس وقت نظر آتا ہے کہ ہم ایران کو تباہ و برباد کر دیں. مگر سر یہاں پر کیونکہ آپ سے بہتر کون اس کا جواب دے سکتا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیل ٹیکنالوجی کو ایران نشانہ بنا چکا ہے. ایران کی سیٹلائٹ کانسٹلیشن بیدو, اس کا ایکسس ایران کے پاس موجود ہے, چین اس کے ساتھ کھڑا ہے, رشیا اس کی سپورٹ اس کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے. اپنی جو قریبی ممالک ہیں ان سے حملہ کرنے کی قوت نہیں ہے, اسے جانا پڑے گا 4000 کلومیٹر دور ڈیگاگاشیو کے شاید بیس سے وہ حملہ کرے. اتنے بڑے اگر اسے بم گرانے ہیں تو اسے B-2 بمبار وہاں سے اڑانے پڑیں گے. تو امریکہ تو بڑا ورنریبل ہوگا اس پوری جنگ کے اندر, جو ٹیکنالوجی ایران دکھا چکا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے. اب بات ساری یہ ہے کہ امریکہ ولنریبل اس لیے نہیں ہوتا, امریکہ کے ایسٹس ولنریبل ہوتے ہیں. ایسٹس, یس. امریکہ کے جو اڈے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں. امریکہ ایز اے کنٹری ایران سے بڑا دور بیٹھا ہوا ہے, اور پینٹاگون کی بریفنگ کے دوران CIA امریکنز کو یہ بتا چکی ہے کہ ایران کے پاس کوئی میزائل نہیں جو 15,000 کلومیٹر ٹریول کر سکتا ہو. تو امریکہ ایز اے اسٹیٹ تو ولنریبل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایز اے پریزیڈنٹ ولنریبل ہے اور اس کی کیبنٹ ولنریبل ہے. اب جب ان کی ولنریبلٹی ہے تو وہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے. وہ یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس کو یہ اسٹیٹمنٹ مل جائے کہ امریکہ یہ جنگ جیت چکا ہے. اس لیے وہ بار بار آپ دیکھیے اس بمباری کی طرف, ایران کو تباہ کرنے کی طرف, کوسٹل ایریا پہ بمباری کی طرف, زمینی فوجیں لینڈ کرنے کی طرف. اب دیکھیے نا, ہر چیز کی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے سوچیں گے کہ آنے والے دنوں میں وہ کون سی نئی اسٹریٹجی امریکہ اڈاپٹ کر لے گا. بمباری ہو چکی, 2000 پاؤنڈ کا بم گر چکا, F-35 استعمال ہو چکے, ٹاماہاک میزائل استعمال ہو چکے, ان کا اسٹاک ختم ہو چکا, اس کو ری بلڈ کرنا ہے. اگر یہ چیزیں ہو چکی تو پھر تو ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ یا نیوی کے جہاز جمع کر کے آپ نیول اٹیک کر دیں, یا آپ اس کے اوپر گراؤنڈ اٹیک کر دیں. کیا وہ یہ دونوں کام کرے گا؟ تو ملٹری کیلکولیشن میں تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے سر. آخر میں تو ایٹم بم ہی بچتا ہے سر, اور کیا بچتا ہے؟ جی بالکل, وہ اس طرف میں جانا نہیں چاہتا تھا, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہے. اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ چیزیں جاری رکھی تو میرا خیال وہ ایران کو بھی اس بات پہ مجبور کر لے گا کہ وہ ایٹم بم بنا لیں اور اس کا ایکسپیریمنٹ کر لیں. جی عمران علی صاحب, اتحادی ساتھ کھڑے ہوئے ساری سچویشن آپ بتائیں کہ ہاری ہوئی جنگ ایک اسٹیٹمنٹ کیسے امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ حاصل کر لیں گے, یا ہے ان کے پاس اتنی قوت کہ وہ حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ جنگ جیت گئے؟ دیکھیں, ایک تو سٹیج یہ ہوگی کہ وہ پھر جو پانی کے ذخائر ہیں, سویلین بریجز جو انہوں نے بھی بہت برا کیا, جو تہران سے مشہد جانے والی ریل لائن کو ڈسٹرپٹ کیا, انرجی کے ذخائر, اور پھر نیکسٹ سٹیج پہ وہ خرگ آئلینڈ کو یا کسی کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کریں گے گراؤنڈ ٹروپس بھیج کے.
مجھے نہیں لگتا ڈونلڈ ٹرمپ گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے. وہ بس ایک کنٹینیوس بمبارڈمنٹ کرتے رہیں گے اور بیچ میں شاید پیس کو کوئی اور چانس مل جائے. تو وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اٹیک کر سکتے ہیں ایران پہ, اور وہ جس طرح ابھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ ہم ہارے نہیں جنگ, اور سب سے بڑا یہ کہ شاید اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور سر اس کے دوران اگر ایران جو ہے وہ آبنائے ہرمز اور باب المندب دونوں بند کر دے, یہ وہ کر سکتا ہے, تو پھر امریکہ کیا کر لے گا؟ ایران کر سکتا ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ ایران کو ملیٹریلی انڈسپینسیبل یا کسی پوزیشن آف اسٹرینگتھ پہ نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, ایران نے بھی بہت زیادہ سفر کیا ہے اور ایران کی بھی بڑی ولنریبلٹیز ہیں ابھی بھی. یہ بامبنگ کے علاوہ, کیونکہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بقا کی جنگ اس کو نام دیا نا, ایران نے بقا کی جنگ کا نام دیا ہے. اب بقا کی جنگ میں آپ پیٹرول پمپ, آپ پل اڑا دیں, آپ ریلوے لائن اڑا دیں, آپ سول انفراسٹرکچر اڑا دیں. انہوں نے اپنی جو موزیک اسٹریٹجی اختیار کی ہے وہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے. تو ایران ایک گوریلا وارفیئر میں بھی جا سکتا ہے کچھ, یعنی اس کی قوت اتنی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک دنیا کو مشکل میں ڈال سکتا ہے. یہ تو پتہ ہے ہمیں. ایران کے پاس جب جو فوڈ سٹاکس ہیں نا وہ کچھ ماہ کے ہیں, لائک 3-4 ماہ کے. اگر امریکہ دوبارہ نیول بلاکیڈ کرے اور ایران کو آئل بھی نہ بیچنے دے تو ایران کافی ولنریبل ہوگا. لیکن 4-5 مہینے پھر بھی لگیں گے, اور 4-5 مہینے ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس نہیں ہے. تو اس دشمن سے بھی ڈرنا چاہیے جس کو خود نہ پتا ہو کہ وہ اس کی کیا ایمز ہیں. پہلے ان کے وار ایمز تھے وہ بھی کلیئر نہیں تھے. وہ ایک اسرائیل کے جھانسے میں آ گیا اور وینیزویلا کا خط چڑھا ہوا تھا, اب اس کو خود نہیں پتا. لیکن میں آپ کے پروگرام میں یہ ضرور کہوں گا کہ ایران کو ان 60 دنوں میں آبنائے ہرمز کے اندر چلتے ہوئے ویسلز پہ اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ 60 دن کی یا جو ڈسکشنز ہیں اس میں ایران کے بھی بہت ایڈوانٹیجز ہیں. ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے, بالکل سڑک کے اوپر ریونج کی باتیں ہیں, تمام لوگ اکٹھے ہیں, ایران ایز اے اسٹیٹ سامنے آیا ہے. لیکن کئی دفعہ انسان کو مصلحت پسندی کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. یہ ٹاکس ختم ہوں گی تو ایران کا بھی کوئی بھلا نہیں ہوگا, کسی کا بھلا نہیں ہوگا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایران کے پاس فوڈ اسٹاکس 3 مہینے کے ہیں, 3-4 مہینے تک پریشانی کر سکتا ہے دنیا کو. لیکن رشیا والا جو راستہ ہے غالباً ریڈ سی کہلاتا ہے, کیسپین سی کہلاتا ہے, یہاں سے آمد و رفت ہے, تو وہاں سے ایک رسد اس کو ملتی رہتی ہے. اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اس ہار کو جیت میں بدل پائیں گے؟ دیکھیں, بائی دی لکس آف اٹ اینڈ بائی دا کمپریہنشن, اگر یہ جنگ دوبارہ سے شروع ہوتی ہے جو کہ ہو چکی ہے, تو مجھے اس ٹائم پہ یہ ایک بڑی تباہی کا شاخسانہ نظر آ رہا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو ایک پاکستان کی بھی کاوشیں تھیں, جس طریقے سے عرب ممالک کا ریسٹرینٹ تھا جو پاکستان کی کاوشوں سے تھا, اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی میں ملانے کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر یہ تیسری عالمی جنگ میں, خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک, اگر یہ تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہو جاتی ہے تو obviously چائنا اور رشیا بھی اس ٹائم پہ کھل کے سامنے آئیں گے. لیکن اس ٹائم پہ جس طریقے سے سر نے کہا کہ ایران کو بھی تھوڑا سا ڈپلومیسی سے چلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جنگ کا شروع ہونا صرف ایران کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے جو ہے وہ کوئی اتنی بینیفیشل بات نہیں ہے یا کوئی اتنی خوشائن بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جنگ طول پکڑتی جائے اور اس کے اندر مختلف ممالک شامل ہوتے جائے. جس طریقے سے نیٹو کا میں یہاں پہ ذکر کروں گی. ایون جب ٹرکیا کی بات کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹرکیا نے جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ترجمان مقرر کر دیا ہے, کیونکہ طیب رجب اردوان کی طرف سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاید ٹرکیا بھی یہ نہیں چاہتا کہ ایران جو ہے وہ اٹامک پاور بنے, جبکہ اس قسم کی کوئی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ ٹرکیا کی طرف سے نہیں آئی. بٹ اگین نیٹو کی جہاں پہ بات ہے تو اب نیٹو بھی کھل کے جو ہے وہ کنڈیم کر رہا ہے, اور نیٹو بھی جو ہے وہ there might be a possibility کہ جب امریکہ نہیں کر سکا نا, تو نیٹو کی تو قوت اصل میں امریکہ ہی ہے نا. دیکھیں تو یہ سارے ملک جمع بھی ہو جائیں تو پھر بھی نہیں ہوتا نا معاملہ. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بریک لیتا ہوں ڈاکٹر صاحب, بریک کے بعد پھر واپس آتا ہوں, پھر آپ سے سوال کرتا ہوں. ویلکم بیک.
جلدی چلیں گے ڈاکٹر صاحبہ. میں سوال یہ کر رہا تھا، یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن بار بار کیونکہ سوال اٹھا ہے کہ ایران کو تحمل، تو ایران کی طرف سے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں ایک ریلیجیس ایلیمنٹ بھی ان کا موجود ہے. اسرائیل کو انہوں نے جس طرح سے انقلاب ایران کے بعد تسلیم نہیں کیا ہے اور اس کے وجود کو ناپاک وجود قرار دیا ہے، وہ ان کی قوم کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک سرایت کر چکا ہے. تو وہ کسی صورت قبول نہیں کر سکتے کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کی طرف جائے. تو یہ بھی تو ایک معاملہ ہے کہ وہ ایک طرف جب سے ایم او یو ہوا ہے اسرائیل کی پیش قدمی جاری ہے، تو ڈیفیٹنگ پوزیشن پر جیتنے کے بعد بھی ایران اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. دیکھیں ڈیفیٹنگ پوزیشن تو ایران کی نہیں ہے، لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ ایران شاید اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے. سیکنڈلی اسرائیل کی جہاں تک بات ہے، اسرائیل کو تو ہم نے بھی تسلیم نہیں کیا اور ہم کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جس طریقے سے اگر ہم دیکھیں کہ جو پیلسٹائن کا معاملہ ہے شامل ہے، اور سیکنڈلی ایران کی بھی وہی صورتحال ہے کہ ایران نے آج تک اس کو ایز اے اسٹیٹ تسلیم نہیں کیا. سملرلی اگر میں اس کو ریلیجیس کانٹیکس سے بھی اگر اس کو ایکسٹریکٹ کر کے ہیومینیٹیرین کانٹیکس میں بھی لے کر آتی ہوں، تو جہاں پہ مستقل طور پہ آپ کے ہی ایک برادر ملک ہے یا برادر اسٹیٹ ہے یا برادران ہے جن کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اپنا غاصبانہ نہ صرف قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، بلکہ ہر دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کی طرف سے ہی اس قسم کے تنازعات کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ نشانہ صرف اور صرف مسلمان کنٹریز کو بنایا جاتا ہے، صرف اور صرف مسلم آبادی کو بنایا جاتا ہے یا مسلم ممالک کو بنایا جاتا ہے. تو ایران کی ریزیلینس اس ٹائم پہ جس طریقے سے جو سٹینڈنگ پوزیشن ہے ایران کی، ہم یہ اتنا زیادہ اس کا ریزیلینس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور یہ بینگ اینالسٹ ہمیں لگتا تھا کہ شاید ایران کہیں ڈگمگا جائے گا. لیکن وقت کم ہے، میں چاہ رہا ہوں دونوں میں ہم بات کر لوں. بریگیڈ صاحب آپ کے نزدیک یہ معاملہ جو ہے، یہ اس کا ریلیجیس فیکٹر جو ہے ایران کا، وہ کتنا اس میں پریویل کرتا ہے اس ساری سچویشن میں؟ بنیادی طور پہ تو ایران کا جو اسرائیل کا ریلیجیس فنیٹسزم ہے جو گریٹر اسرائیل میں جو ہے، اور جس کو پہلے دفعہ جب اسرائیل نے حملہ کیا تو نتنیاہو نے تورا سے کوٹ کیا ایک آیت اور کہا کہ ہم تو اپنے آبجیکٹیو میں بچوں کو ماریں گے، بوڑھوں کو ماریں گے، عورتوں کو ماریں گے، ایون ول کل دی شیپس. تو مذہبی ایلیمنٹ تو یہ اسرائیل کی طرف سے مذہبی جنونیت کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور گریٹر اسرائیل کا جتنا پلان ہے وہ سارے کا سارا پلان جو مذہبی جنونیت فنیٹسزم پہ مبنی ہے. اب جب وہ چیز سامنے آئے گی تو وہ گریٹر اسرائیل تو خطے کے تمام ممالک کو افیکٹ کرتا ہے. ہاؤ کین یو سے کہ جی آپ تمام ممالک کی سرحدیں ختم کر کے ایک گریٹر اسرائیل بنا دیں گے؟ یہودیوں کو تو جگہ دینی تھی وہ دے دی. تو بات کہنے کی یہ ہے کہ ریلیجیس ایلیمنٹ اس کے اندر جب اسرائیل نے کریٹ کیا ہے، تو دوسری طرف ایران کے اندر جو ریزسٹنس ہے وہ بنیادی طور پہ اس چیز کی ریزسٹنس ہے کہ انہوں نے ایران کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور اپنی جو اپنی جو سوچ کا انداز ہے اس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ اسرائیل کی طرف سے یہ مذہبی جنونیت پہ جنگ لڑی گئی ہے، اس کا اور کوئی ایلیمنٹ ہے نہیں. اور اس کے اندر نیو کون اور جوڈزم یہ دونوں دہشت گرد تنظیمیں، دہشت گرد سوچ ہے، جس طرح ہندوتوا اور مدیتا دہشت گرد سوچ ہے. اس دہشت گرد سوچ کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ اور شیطان یاہو دنیا کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے. ٹھیک ہے، میرا سوال جو تھا ایمبیسڈر صاحب وہ اس تناظر میں ہے کہ وہاں یہ جنونیت تو نہیں ہے ایران کے اندر، لیکن انہوں نے ہم سے بڑھ کر، یعنی ہم تو قبول نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں اس کا وجود جو ایک ناجائز وجود ہے، لیکن ایران کے اندر نعرے لگتے ہیں اس کے وجود کو ختم کرنے کے، اور آج سے نہیں، یہ کوئی 45 سال سے یہ نعرے وہاں پر لگ رہے ہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ایران ایک آنکھ نہیں بھاتا، ویسٹرن ورلڈ کو اوور آل نہیں بھاتا. آپ دیکھیے انہوں نے پورے ویسٹرن یورپ نے اپنا سفیر تک نہیں بھیجا جنازے کے اوپر. اس سے آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ بہت ڈیپ سیٹڈ انمٹی ہے ایران کی اس گورنمنٹ کے خلاف، اور یہ وائڈ سپریڈ ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے بالکل. ایران کو ایگزسٹینشیل تھریٹ رہا ہے، اور ایران کو ایز اے اسٹیٹ یہ تو چاہتے ہیں بیلکنائز ہو جائے یا بکھر جائے، سیریا بن جائے، لیبیا بن جائے. بالکل یہی ارادہ ہے ان لوگوں کا. ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. سر یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. مڈل ایسٹ میں ایک ایسی جنگ جاری ہے جس کا خاتمہ کب اور کیسے ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ امریکہ کے اپنے ٹارگٹس کیا ہیں، سوائے اس کے
کہ ایران کا وجود امریکہ اور ویسٹ کو نہیں بھاتا، لیکن ایران کا وجود ضروری ہے مشرقی قوتوں کے لیے، وہ اسے پروٹیکٹ بھی کریں گے۔ تو یہ جنگ کہاں جائے گی ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب، بہت شکریہ جناب عمران علی صاحب، ڈاکٹر سدرا صدرزئی صاحبہ، آپ تینوں کا شکریہ۔ ہمیں دیجیے منڈے تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔